اسی طریقے سے ارکان اسلام کا کلیتاً انکار کرنا، یعنی کوئی یہ تو کہے کہ ہاں بھائی مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضروری ہے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، وہ نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں، روزہ کبھی رکھتا ہی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک یہ کفر ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مستقل نماز چھوڑتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، کبھی جماعت میں نہیں آتا ہے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ اس پر بہت سی دلیلیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے دی ہیں، میں ان دلیلوں کی طرف جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف ایک دلیل سنیے۔ حوض کے بارے قیامت کے بارے میں جب آتا ہے کہ تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ترازو رکھ دیا گیا، حساب کتاب ہو گیا، حوض کوثر سے گزر کر کے اب جب پلصراط پر سے گزرنا ہوگا تو اس سے پہلے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہاں اب صرف وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب وہاں پر بت پرست نہیں ہوں گے، بتوں کی پوجا کرنے والے وہاں پر اب نہیں ہوں گے، اس میدان میں صرف وہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس شکل میں ظاہر ہوگا کہ حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس صورت میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آ کر کے ان سے پوچھے گا کہ اے لوگو تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی کافر، مثال کے طور پر ہندو ہے وہ جہنم میں چلا گیا، بت کا پوجنے والا ہے وہ جہنم میں چلا گیا، وہ ہے وہ جہنم میں چلا گیا، تم لوگ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہیں گے ہم اپنے معبود اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اللہ اپنے رب کو، تمہارا معبود جو ہے اسے تم پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں گے اس کی ایک علامت ہے، جب وہ علامت ظاہر کر دے گا تو ہم پہچان لیں گے، جب وہ علامت ظاہر کر دے گا تو ہم، یہ کب ہوگا؟ میں تھوڑی سی بات مختصر کر دیا، یہ اس وقت ہوگا کہ یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، نصارہ سے تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا شیطان حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ظاہر ہوگا اور وہ اس کے پیچھے رہ کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو صرف وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے کسی نبی کا صدق دل سے یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس میں مومن بھی رہیں گے اور منافق بھی رہیں گے۔ ابھی اس مجلس میں کون ہے؟ مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھے گا کہ آخر تمہارے رب کی معبود کی علامت کیا ہے؟ کہا ہاں اس کی ایک علامت ہے ساق، کہ جب رب ہمارے پاس آئے گا تو اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا، جب آئے گا تو اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ساق مبارک کو جب ظاہر کرے گا تو جو لوگ اللہ تعالی کے لیے سچے دل سے کلمہ پڑھے تھے اور نماز کے پابند تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ البتہ جو منافق تھا، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، وہ کیا ہے؟ اس کی پیٹھ بالکل لکڑی کے طریقے سے ہو جائے گی، وہ جب سجدہ کرنا چاہے گا تو پیچھے کی طرف وہ گر جائے گا۔ تو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ہے نا؟ جس دن مشکل گھڑی آئے گی، جس دن پنڈلی کو ظاہر کر دیا جائے گا اور انہیں سجدہ کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز دنیا میں بھی مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے اور آخرت میں بھی
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا استدلال اس حدیث سے ہے، اس آیت سے، اس طریقے سے اور بھی بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک کتاب و سنت سے ثابت کسی چیز کا انکار کر دینا، اسے رد کر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی سود ناجائز نہیں، حرام نہیں بلکہ حلال ہے، عورت کو پردہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نہیں، داڑھی رکھنا اگرچہ حدیث میں ہے لیکن یہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ ہاں اسلام کا ایک حصہ۔ اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، جو چیز شریعت کے اندر ثابت ہے اس کے ثبوت میں کسی بھی قسم کا شبہہ نہ ہو، اس کا رد کر دینا، اسے قبول نہ کرنا، اسے ماننا، یہ چیز بھی کیا ہے؟ دین سے خارج کر دینے والی ہے۔ اس میں وہ تمام مسائل داخل ہیں جو متواتر طور پر امت کے اجماع سے ثابت ہوں۔ اس میں دین کی وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو قرآن اور حدیث سے بالکل ظاہر طور پر معلوم ہوں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک کفر میں داخل کرنے والی ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا، اللہ یا اس کے کسی حکم کو یا اس کی کسی آیت کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کے نے جو حکم نازل کیا اس کے بغیر فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثابت شدہ کسی صفت کا انکار کرنا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، فتم وجہ اللہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے، جیسے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کے نزدیک یہ چیز بھی کیا ہے؟ کفر میں داخل ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہیں جانتا، یا جہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے وہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک یہ چیز بھی کیا ہے؟ کفر میں داخل ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ کسی مسلمان کے قتل کو حلال اور جائز سمجھنا، کسی مسلمان کے قتل کرنے کو کہ بھلے سے مسلمان لیکن اس کا قتل ہمارے لیے جائز، لیکن اگر دشمنی میں کر رہا جائز نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر جائز سمجھتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو یہ چیز کیا ہے؟ کفر میں داخل ہے۔ دیکھیے یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک چیز پر اور غور کر لیجئے، تمام علماء اہل سنت و جماعت اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بلکہ دنیا کا ہر عالم یہ فرق کرتا ہے کہ کفر مطلق میں اور تکفیر مطلق میں اور تکفیر معین میں۔ میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا تھوڑی سی۔ تکفیر مطلق میں اور تکفیر معین میں، تکفیر مطلق اور تکفیر معین ہے کیا چیز ساتھیوں؟ ذرا غور کریں گے۔ ہر وہ کام جو اسلام کے کلیتاً منافق ہے، کلیتاً منافق ہے، یا اس کے کفر ہونے اور شرک ہونے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے بغیر کسی شخص کو خاص کیے ہوئے کہ جو شخص یہ کام کرے وہ کافر ہے، جو شخص یہ کام کرے وہ کافر ہے، فلاں کام کرنے والا کافر۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننے والا کافر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ کافر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہاں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ کی چیزیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔